اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج سورہ مریم کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ مریم جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس صورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اس لیے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا، مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا اس شروع کے آغاز میں کاف ہا یا عین صاد کا جو لفظ آیا ہے وہ بھی، بلکہ یہ الفاظ ہیں اور یہ بھی حروف مقطعات ہیں، اور ان کا علم بھی اللہ کے اپنے پاس ہے۔ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے یعنی میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اور میرے پیچھے میرے چچا زاد بھائی اپنے علم اور تقویٰ کے اعتبار سے اس مقام پر نہیں ہیں کہ وہ میرے مشن کو جاری رکھ سکیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دیجئے جو میرے علوم نبوت کا وارث ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں بیٹا عطا فرمانے کا تذکرہ ہے۔ اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو بہت زیادہ مثلا عمر کا ایک حصہ طے کر چکے تھے، اس وقت جا کے ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی گئی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ یہاں جس میراث کا ذکر ہوا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا مطلب مال و دولت کی میراث نہیں تھا، بلکہ علوم نبوت کی میراث پانا مراد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مالی وراثت پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی یہ دعا اس اصول کے ہی خلاف ہے جو معروف حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ترکے میں مال و دولت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انبیاء اپنے ترکے میں اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جاتے تھے، اور ہم جو ترکہ چھوڑنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، ہم کیا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے پلاٹس بنا لیں، بہت سارے گھر بنا لیں اپنی اولادوں کے لیے، اور بہت سارا مال چھوڑ کے جائیں کہ وہ بھٹکیں گے نہیں اور ان کو آسانیاں ہوں گی۔
لیکن اگر ان کو دین کا علم دے دیا جائے، دین کا فہم دے دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہوں میں رہیں گے اور پھر بھی ان کے بھٹکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کے لیے علم نافع چھوڑ کر جائیں، ان کی تربیت ان خطوط پر کریں کہ ان کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم ان کے پاس علم نافع ضرور ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی اولادوں کو قرآن کا فیض پہنچائیں ان تک، اور ان کو علم نافع عطا کریں، وہ علم عطا کریں جو ان کے دلوں کو روشن کر دے، جو ان کی آنکھوں کو روشن کر دے اور ان کی آنکھوں کو حقیقی روشنی عطا کرے جو دین کی روشنی ہے اور جو دین کا مقصود ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی تربیت ان خطوط پر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاصہ ہوا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔